تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، ہم نہ بدلیں گے وقت کی رفتار کے ساتھ، ہم جب بھی ملیں گے انداز پرانا ہوگا۔ چلیے تو سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی۔ بارہ بنکی کی نئی نسلوں مجھے سن کے بتانا کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا، کون دریا کے پار جاتا ہے۔ بڑے شاعر داد دے رہے ہیں، آپ کو بھی دینی پڑے گی۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں اس شعر کو، آپ نے بڑے کمزور تالیوں کے ساتھ سنا ہے کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون دریا کے پار جاتا ہے، کون مجھ کو پکار جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں۔ سنیے گا تھوڑی سی سنجیدگی، پھر آپ کے مزاج تک آپ کو لے کے آؤں گا۔ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں، ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی، اس کی ویرانیات کے قصے ہیں۔ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں، ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی، اس کی ویرانیات کے قصے ہیں۔ سارے عالم کے حکمراں تجھ سے، سارے عالم کے حکمراں تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ سارے عالم کے حکمراں تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے، اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی، دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی۔ مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، مر گیا۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یہ کلمات کہو، اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسفر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھکا دے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معلومات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوانس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصہ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعہ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان 99 رحمتوں کو اس 10ویں رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی رہتی تھی، جو انہیں اسے بچہ ملا، اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً جب کہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں جلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑنے کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔